السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ تیری نظر کے حصار میں جویریہ رفاقت، قسط نمبر 6۔ کچھ ایسے وصل کی راتیں گزاری ہیں میں نے، تمام شب تیری صورت نہاری ہے میں نے۔ ابھی سے سارا سمندر اچھال مارتا ہے، ابھی تو دریا میں کشتی اتاری ہے میں نے۔ یہ سارے رستے مجھے کھینچنے لگے ہیں اب، کچھ اتنا چیخ کے منزل پکاری ہے میں نے۔ تمام عمر تیری جستجو رہی مجھ کو، تمام عمر سفر میں گزاری ہے میں نے۔ ذرا آنا میرے ساتھ۔ سدرا یونیورسٹی آئی ہوئی تھی۔ ماہر نے اس کی ذمہ داری لگائی تھی کہ نوٹس بنانے کی، اس لیے وہ چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک اور بات تھی جو اسے بے چین کیے ہوئے تھی، سو وہ اس وقت سامان شیخ کے سر پر کھڑی اسے حکم صادر کرتے آگے بڑھ گئی۔ کہاں؟ آواز پر وہ چونکا تھا، پر جانتا تھا سترا کے علاوہ کوئی اسے ایسے مخاطب نہیں کر سکتا۔ اتنی ڈھیل بھی سترا کو اس نے اپنے مقصد کے لیے دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو فوراً اڑتا سترا کے پیچھے چلنے لگا۔ دیکھ کر چلو۔ سترا غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ اپنے مخصوص مقام پر رکتی وہ رکی اور یکدم پلٹی تو سامان شیخ اس سے ٹکراتے بچا۔ میرا کیا قصور؟ تم یکدم ہی پلٹی ہو؟ سامان شیخ اس کے پتلے لہجے پر حیرت زدہ تھا۔ تو تم احتیاط سے چل رہو، فاصلہ رکھ کر، سترا جتاتے ہوئے بولی۔ جو بھی تھا اس کی حدود وہیں تھی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ بنا سلام دعا کیے یہ کیا طریقہ تھا بلانے کا؟ زمان شیخ بات کو بدلتے ہوئے بولا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم آج کل کیا کرتے پھر رہے ہو؟ سدرا نے بن لگی لپٹی رکھے سوال کیا تھا۔ میں کیا کروں گا؟ سب تمہیں پہلے سے پتا ہے، سامان شیخ لاپرواہی سے بولا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تم بتاؤ کہ آج کل تم یونیورسٹی اور گھر کے علاوہ کہاں پائے جاتے ہو؟ سدرا دو ٹوک بولی۔ یار، میرا تیسرا مرکز تو تم ہی ہو نا، سامان شیخ شوخ لہجے میں بولا۔ اچھا، تو پھر تم ماہین کے گھر کے باہر کیوں پائے جاتے ہو؟ تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بابا جان سے انبن ہو گئی ہے، وہ ناراض ہیں جبھی انہوں نے تمہارا ہر جگہ آنا جانا بند کر دیا، اور کچھ عرصہ تم مجھ سے بھی نہیں رابطہ کر پائے تھے۔ اب اچانک تمہیں میرے گھر آنا چاہیے تھا، پر تم تو… اب مجھے سب سچ بتاؤ۔ سدرا کے سوال پر لمحہ بل کو سامان شیخ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ سامان شیخ نے اپنی سرگرمیوں کے بارے میں سدرا سے جھوٹ بولا تھا، جس پر اس نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ شاید محبت انسان کو اندھا، گونگا اور بہرا کر دیتی ہے۔ نہ غلط نظر آتا ہے، نہ آنکھوں پر جمی من کی گرد ہٹتی ہے، بشرطیہ یہ کہ آپ کا محبوب اپنی اوقات دکھانے کا سوچ لے۔ تو مجھ پر شک کر رہی ہو؟ سوال کیا گیا تھا۔ سوال مت کرو اور جواب دو جلدی، سدرا غصے سے بولی۔ سدرا، یاد تو ہوگا نا تمہیں کہ میں ماہین کا دل صاف کرنے کی کوشش میں تھا اور پھر اچانک ناراض ہو گئے۔ اب سب سے پہلا کام مجھے یہی لگا، کیونکہ ہمارے رشتے کو مزید میں لٹکانا نہیں چاہتا، اسے پاک نام دینا چاہتا ہوں۔ پاپڑ تو بیلنے پڑیں گے، بس اسی وجہ سے تمہاری پیاری دوست کے گھر کے باہر منڈلاتا رہتا ہوں۔ آخر وہی کوئی ہمیں ایک کرے گی نا۔ سامان شیخ نے جھوٹ کا تیر چلایا اور مجھے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ جھوٹ کا تیر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی نشانے پر لگا تھا اور اپنا کام کر گیا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ راضی ہو جائے تو تمہیں سرپرائز دوں، پر میرا سرپرائز خراب کر دیا تمہاری لاڈلی نے، سامان شیخ نے طنزیہ بولا تھا۔ پر سدرا کو کہاں سمجھ آنی تھی، وہ تو بس مسکرا کر اس کو دیکھتی گئی۔ اسے یقین کرنا تھا کہ سامان شیخ کی محبت کچھ اور بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ ابو جی، کب تک میں ایسے گھر میں بیٹھی رہوں گی؟ 1 ہفتے کی چھٹی لی تھی اور اب تو 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے۔ آخر کبھی تو باہر نکلنا ہے نا، اور ویسے بھی ساری زندگی ڈر کر تو نہیں رہا جا سکتا نا۔ ماہین 1.5 ہفتے سے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، گئی بھی تو صرف آنٹی خالدہ کی بیٹی کے بلانے پر۔ ان کے گھر میں ہر روز اس بات پر بحث ہوتی تھی، پر ہمیشہ کی طرح وہی جواب، انکار ہے تو بس انکار ہے۔ ماہین بیٹا، ضد نہیں کرو، میرا دل نہیں مان رہا تمہیں باہر بھیجنے کو۔ بڑوں کی بات ہو بار بار آگے بحث نہیں کرتے۔ میرا دل وسوسوں کا شکار ہے، اوپر سے تمہاری روز کی ضد مجھے ہلا رہی ہے۔ شہر بانو کے اس دلائل سے قائل نہیں ہوئی، اس لیے وہ اپنے شوہر کے بجائے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابو جی پلیز، مارکیٹ تک جانا ہے اور سدرا ہے نا، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، وہ مجھے واپسی پہ گھر بھی چھوڑ جائے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، پلیز ابو۔ سدرا جانتی تھی کہ باپ کا دل کہیں نہ کہیں نرم پڑ چکا ہے، کبھی شہر بانوں کی بجائے انہی سے مخاطب رہی۔ ٹھیک ہے، پر جلدی آ جانا اور اپنا خیال رکھنا، بہت احتیاط کرنا، اللہ کی امان میں۔ ماہین کو اجازت مل گئی تھی، اس کے ابو بھی جانتے تھے کہ اتنا عرصہ گھر ہی رہی،
آخر کب تک وہ اس پر پابندی لگاتے؟ شہر بانو مجھ کچھ بولتی تھی، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بھی چپ کروا دیا۔ تھینک یو ابو، یو آر دا بیسٹ۔ ماہین خوشی سے چہکتی ہوئی ان کے گلے سے لگی اور پھر فوراً اپنا بیگ اٹھاتے باہر نکل گئی۔ وہ تیار بیٹھی تھی اور شاید اسے یقین تھا کہ اجازت مل جائے گی، یا پھر آج واقعی اس کا منتظر تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ آج اس کے امو ابو کی شادی کی سالگرہ تھی۔ وہ ان کے لیے تحائف لینا چاہتی تھی، تبھی سدرا کو بلا لیا تھا، اور شاید اس لیے وہ ماں کے دل کے راضی نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی ضد منواتی آ گئی تھی۔ سدرا، تمہیں جو 3-4 سب سے اچھی شاپس پتہ ہے نا، بس وہیں پر ہی چلتے ہیں، وہاں سے گفٹس لے کر پھر کیک لے لیں گے۔ آج بھی جیسے اس نے گھر سے قدم باہر نکالا وہی نظریں محسوس کی تھی، اور یہ ساتھ ماں، وہ بس ان نظروں کے غائب ہونے کے معمے کو حل ہی نہیں کر پائی۔ شاید اسے احساس تحفظ دینے کو ہی وہ منظر پر آتی تھی۔ اسے فوراً نظروں کا تعاقب کیا، لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہی اس نے سدرا سے کہا، پھر کچھ دیر میں وہ دونوں مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ ماہین ابھی ان نظروں کو محسوس کر سکتی تھی۔ لینا کیا ہے؟ سدرا مختلف دکانوں میں نگاہ دوڑاتی پوچھ رہی تھی۔ امی کے لیے کپڑے لے لیتے ہیں، وہ وہاں سے۔ ماہین کو ایک دکان میں اچھے کپڑے نظر آئے۔ اشارہ کرتے وہ سدرا کو لیے اس دکان میں چلی گئی۔ امی کے کپڑے خریدنے کے بعد وہ ابو کے لیے کسی تحفے کی تلاش میں تھی کہ اسے ایک بک شاپ نظر آئی۔ ماہین اور سدرا دونوں الگ الگ شاپ میں گھس گئی تھیں، اور یہی لمحہ تھا جب ماہین کے لیے ہر منظر بدل گیا۔ سامان شیخ کے آدمی ماہین کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، دام ہر موج میں ہے ہلکا صدکام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے پہ گہر ہونے تک، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک، تا قیامت شب فرقت میں گزر جائے گی عمر، 7 دن ہم پہ بھی بھاری ہیں سحر ہونے تک، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، پر تو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، گرمئی بزم ہے ایک رقص شرر ہونے تک، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جسم مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ ماہی، سدرا کسی شور کی آواز سن کر باہر نکلی تھی۔ باہر گرے تحائف دیکھ کر اس کے سامان اٹھا اور ماہین کی طرف تلاش میں نظر دوڑائی۔ سامنے کے منظر نے لمحہ بھر کو اس کے اوپر سکتہ کر دیا تھا۔ ماہی، وہ تقریباً چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی تھی۔ لوگ جمع ہوتے جا رہے تھے، پر کسی میں آگے بڑھ کر اس لڑکی کو ان غنڈوں سے بچانے کی ہمت نہ ہوئی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کو انہوں نے 2-4 فائر بھی کیے تھے۔ وہ لوگ سدرا کو گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ جب تک سدرا گاڑی کے پاس پہنچی منظر بدل چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی جان سے عزیز دوست کے لیے کچھ نہیں کر پائی۔ سدرا نے فوراً ماہین کے گھر اطلاع کی تھی۔ شہر بانو اور ہنا نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا، جبکہ سکندر علی ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہے تھے۔ ان کی بیٹی ان کے لیے تحائف لینے کی تھی، پھر یہ سب جو بھی تھا انہیں صبر سے کام لینا تھا، کوئی اور حل بھی تو نہیں تھا۔ آج وہ بھی مان گئے تھے کہ ماں کا دل اگر خدشات میں گھرا ہو تو بات مان لینی چاہیے۔ اکثر نقصان اٹھانے پڑ جاتے ہیں اور پھر عقل گنگ ہو جاتی ہے۔ ہلو سر، کام ہو گیا ہے اور لڑکے اس وقت رستم خان کی کوٹھی میں ہیں۔ سامان کے آدمی نے اسے جگہ کی تفصیلات بتاتے ہی فون بند کر دیا اور اب زبان جلد از جلد وہاں پہنچنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اب دیکھو ماہین سکندر، اس تھپڑ کا بدلہ کیسے لیتا ہوں میں۔ وہ اپنے ہی دن میں بہت کچھ سوچے جا رہا تھا، اس بات سے بالکل انجان کہ اس وقت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ ایک طرف سامان شیخ اپنی چال چل چکا تھا تو دوسری طرف ماہین کے ماں باپ اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے، اور وہیں کوئی تھا جو اسے بچاتے بچاتے بھی نہ بچا سکا تھا۔ سدرا بے حد پریشان تھی۔ وہ ماہین کے گھر کچھ دیر رکی، پھر اسے واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آنا پڑا۔ وہ کبھی ماہین کے گھر نہیں رکی تھی، پر اب سب کے کہنے پر حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے وہیں رکنا بہتر سمجھا۔ پر وہ اپنی ضرورت کی چیزیں لینے گھر آئی تھی۔ راستے میں وہ مسلسل سامان شیخ کو کال ملاتی رہی، جس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ خود گھر پہنچ کر اس نے دوبارہ نمبر ملایا تو نمبر بھی تھا، پھر ملانے پر اس کی کال کاٹ دی گئی۔ ایک طرف ماہین کی خیریت چاہتی تھی تو دوسری طرف سامان شیخ نے اسے نئی الجھن دی تھی۔ وہ سر جھٹکتی اپنا ضروری سامان بیگ میں رکھتی گھر سے نکل گئی تھی۔ رستے سے اس نے اپنا کھانا پیک کروایا، کیونکہ وہ جانتی تھی پورا دن گزر چکا اور کسی کے حلق سے پانی کا ایک قطرہ نہیں نیچے اترا۔
یہ وہی جانتی تھی کہ کیسے اس نے سب کو دو دو نوالے لینے پر مجبور کیا تھا، حالانکہ دل اس کا بھی نہیں تھا۔ دھیان سب کا ماہین کی طرف تھا، پر اس کی خاطر ہی صحیح سب کو ہمت کرنی تھی۔ ہاں امجد، کیا چل رہا ہے؟ لڑکی کو کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا؟ سامان مختلف سوالات کرتے ہوئے امجد کی ہمراہی میں اپنے مطلوبہ کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ماہین جب تک اس جگہ پر پہنچی، سامان شیخ بھی پہنچ چکا تھا۔ نہیں سر، ہم بہت احتیاط سے لائے سے، جیسے آپ نے کہا تھا۔ لڑکی ابھی تک بے ہوش ہے۔ وہ اس کمرے تک پہنچ گئے تھے جہاں پر ماہین کو رکھا گیا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑے رستم نے امجد کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ سر جی، آپ کی نظر بڑی کمال کی ہے، جاتے جاتے امجد نے سامان سے کہا۔ سامان شیخ سوالیہ نظروں سے رستم خان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور رستم خان اس کا سوال جانتے ہوئے بھی نظر انداز کر کے اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ اب تم بتاؤ رستم کہ تم کمرے کے پاس کیا کر رہے تھے؟ سامان شیخ چانچتی نظروں سے رستم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں غصہ واضح تھا۔ میں وہاں کی رکھوالی کر رہا تھا جی، اس نے بلا تمہید جواب دیا۔ ڈر اسے کسی کا تھا نہیں، کیونکہ جو بھی تھا یہاں کوئی اس پر ایک آواز اٹھاتا تو زبان کاٹ دی جاتی۔ تمہیں یہ کام کس نے دیا تھا؟ میرے آدمی ہیں میرا ہر کام کرنے کے لیے۔ تم نے میری مدد کی، اس کا بہت شکریہ۔ اب تمہارا کام ختم، تم جا سکتے ہو، اور آئندہ تم مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ میرے بندے بہت قابل اعتبار ہیں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ زمان شیخ کرخت لہجے میں بولا۔ جی میں جانتا ہوں کہ میرا کام صرف آپ کو ٹھکانہ فراہم کرنا تھا، جو کہ میں نے کر دیا، پر مجھے لگتا ہے آپ کو میری مدد کی مزید ضرورت ہے۔ رستم خان بلا جھجک بولا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ سامان شیخ نے سوال کیا تھا۔ مجھے لگا کہ آپ نے کے آنے تک آپ کی امانت کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں بات کو زیادہ گھمانے کا عادی نہیں ہوں جی، بات سیدھی سی ہے کہ آپ کے آدمی بہانے سے مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہے تھے۔ ان کی باتوں سے بے ایمانی کی بو آ رہی تھی، اس لیے میں رک گیا تھا۔ باقی آپ کا مسئلہ، آپ جانیں اور آپ کے آدمی، مجھے واقعی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چلتا ہوں۔ رستم بنا ڈرے بولتا چلا گیا۔ آخر میں جس انداز میں اس نے بات ختم کی، سامان شیخ کو ٹھکانے پر مجبور کر دیا۔ رکو، یہ بات تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو رستم خان؟ ابھی اس بات کو ہوئے کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں۔ سامان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ جی، آپ نے شاید غور نہیں کیا، امجد نے کچھ دیر پہلے ہی کہا تھا۔ سر آپ کی نظر بڑی کمال کی ہے، میرا واسطہ آئے دن ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جی، اس لیے میری نظریں فوراً کھرے کھوٹے کو پہچان لیتی ہیں۔ رستم کچھ دیر پہلے کہی گئی امجد کی بات اسے یاد دلاتے ہوئے بولا۔ ہاں، سامان شیخ کے پاس جواب نہیں تھا، وہ بس کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیں میں آپ کی باپ کی عمر کا جی ہوں جی، اب اس عمر میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا نا جی۔ رستم خان نے ایک اور جواز دیا تھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو رستم خان، مجھے بھی اس کی بات کرنے کا انداز کچھ عجیب لگا تھا۔ اب میں یہ ذمہ داری تمہیں دیتا ہوں۔ بولو، پوری کرو گے؟ میں اب ان پر یقین نہیں کر سکتا۔ رستم خان وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ زمان اس سے مخاطب ہوا۔ کافی سوچنے کے بعد بالآخر زمان شیخ نے فیصلہ رستم کے حق میں کر دیا تھا۔ اچھا سنو، مجھے ایک ضروری کام سے کراچی جانا ہے، 1-2 دن میں واپس آ جاؤں گا، تب تک تم خیال رکھنا، لڑکی کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہاں، اس بات کی خبر میرے اور تمہارے علاوہ کسی اور کو نہ ہو، سمجھے؟ رستم کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ چند لمحوں میں ہی اس نے امجد کی جگہ لے لی تھی۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ بے فکر رہیں۔ رستم تابعداری سے سر جھکاتے ہوئے بولا۔ لڑکی کی کھانے پینے کی اشیاء تم رکھو گے، کوئی بھی کوتاہی ہوئی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا شکار ہے، اور میرے شکار پر بھی بس میں ہی حق رکھتا ہوں۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا وہ ایک بار پھر ماہی کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جاتے جاتے زمان ماہین کو دیکھ کر گیا تھا۔ یا اللہ، میری بچی کو اتنے دن ہو گئے، کوئی خبر نہیں آئی، تو اس کی حفاظت کر میرے اللہ۔ پتہ نہیں کون منحوس لوگ ہیں، اگر پیسے چاہیے تو لے لیں، پر میری بچی کو چھوڑ دیں۔ شہر بانے روتے ہوئے دہائیاں دے رہی تھی۔ امی پلیز ایسے نہ کریں، ابو کی حالت آپ کے سامنے ہے، ایسے میں اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ خود کو سنبھالیں امی۔ ہینا بھی ان حالات سے تھک چکی تھی، اس کے لیے اپنے ماں باپ کو تنہا سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک طرف ماہین تھی، دنیا و مافیا سے بے خبر، اور دوسری طرف اس کے گھر میں کوحرام برپا تھا۔ مسلسل پریشانی سے سکندر علی کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ شہر بانوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ان کی بیٹی لاپتہ تھی اور شوہر ہسپتال میں۔ وہ لوگ لاہور میں بالکل اکیلے تھے، کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ اس سے جان پہچان ہو اور مدد لی جا سکے۔ ایسی صورتحال میں سدرا بھی غائب ہو گئی تھی۔
وہ سب کے کہنے پر رات تو وہاں رکی، پر ابھی سورج صحیح سے طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل گئی تھی۔ ہاں ہیلو رستم خان، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ سامان شیخ نے اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہوتے ہی رستم خان کو فون کیا تھا۔ وہ 2-3 کا کہہ کر گیا تھا اور آج 4 دن ہو گئے تھے۔ وہ تو نہیں آیا پر اس کی کال ضرور آئی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، رستم نے جواب دیا۔ میرے آدمیوں نے پریشان تو نہیں کیا؟ ایک اور سوال رستم کا منتظر تھا، یا پھر یوں کہنا بہتر تھا کہ اسی سوال کا منتظر رستم خان تھا۔ ایک دن جی امجد نے بہت تنگ کیا تو میں نے اس کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی، باقی سب ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو میری یہ حرکت بری نہ لگی ہو۔ میں نے آپ کو کال کرنے کی کوشش کی پر نہیں ملی۔ انتظار کرنا نقصان دہ تھا، جبکہ میں نے خود ہی یہ قدم اٹھا لیا، رستم خان نے مختصراً بتایا۔ گڈ، جواب مختصر تھا، مطلب زمان شیخ کو اس کے فعل پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ویسے آپ کی واپسی کب تک ہے جی؟ رستم خان کام کی بات پر آیا۔ میں جانتا ہوں بہت دن لگ گئے ہیں، خیر چھوڑو تم فکر نہ کرو، میں کل ہی آؤں گا اور اس ڈرامے کا ڈراپ سین کروں گا۔ زمان شیخ اسے اپنی ممکنہ آمد کے بارے میں بتانے لگا۔ ٹھیک ہے جی۔ رستم کی جی حضوری میں شاید ماہر تھا۔ اور ہاں، اس امجد کی خبر میں خود لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ میرا کھاتے ہیں اور مجھے ہی آنکھیں دکھانے کی کوشش کریں۔ زمان کے لب و لہجے سے یہ بات اخذ کرنا مشکل تھا کہ وہ پڑھا لکھا شخص ہے۔ اس نے جھٹ سے فون رکھ دیا، رستم کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا۔ رستم خان فون کو گھورتا کسی سوچ میں گم تھا۔ صاحب آ رہے ہیں، تم سب الرٹ ہو جاؤ۔ رستم خان باقی آدمیوں کو کچھ اہم باتیں بتانے لگا۔ سب خیریت رہی نا رستم خان؟ لڑکی کا ٹھیک سے دھیان تو رکھا تھا نا تم نے؟ زمان شیخ نے اسے اپنے آنے کی اطلاع دے دی تھی اور اب گاڑی سے اترتے ہی سوال شروع کر دیے تھے۔ جی صاحب جی، لڑکی کے کھانے پینے کا سب بندوبست میں خود ہی کرتا رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں جی۔ رستم ہر سوال کے جواب پر جی جی کر رہا تھا۔ اچھا، یہ امجد کہاں ہے؟ زمان شیخ نے اس کی تلاش میں یہاں وہاں نگاہ دوڑائی۔ وہ جی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا، آپ کے آنے کا سنتے ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ باتیں کرتے کرتے وہ کمرے کے پاس آ رکے تھے۔ سر جی آپ بیٹھے، میں چابیاں دے کر آتا ہوں۔ وہ زمان کو پتا تھا کہ رستم خان کا کمرہ کافی دور ہے، تبھی وہ پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب وہ پہلی بار اس کوٹھی میں آیا تھا تبھی اس نے اس کا سرسری جائزہ لیا تھا۔ دور ایک کمرے میں کسی کی رہائش تھی۔ پوچھنے پر رستم خان نے بتایا کہ وہ یہیں رہتا ہے، یہیں اس کا ٹھکانہ ہے، اور زمان شیخ کو ماننا پڑا کہ یہ کوٹھی واقعی کسی بھول بھلیا سے کم نہ تھی۔ اتنی دیر کر دی رستم، اب جلدی سے دروازہ کھولو۔ زمان شیخ کی بے چینی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا سب سے قیمتی شکار جس کے لیے اس نے بہت طویل انتظار کیا تھا، آج آخر اس کے آگے پھڑ پھڑا کر دم توڑنے والا تھا۔ آج زمان شیخ کے دل کو تسکین ملنے والی تھی، جس کا اس نے ہر سیکنڈ گن گن کر خیالوں میں کافی بار تکمیل دی تھی۔ 10 منٹ بعد رستم خان کمرے کے پاس موجود تھا، جسے دیکھ کر زمان شیخ جھٹ سے اٹھا۔ چند قدم کے فاصلے پر آج اس کے تھپڑ کا بدلہ لینے والی موجود تھی، اور بدلہ بھی ایسا تھا کہ ماہین ساری زندگی نہ سر اٹھا پاتی۔ زمان شیخ جلدی سے کمرے میں داخل ہوا، جبکہ دروازہ کھولتے ہی رستم خان منظر سے ہٹ گیا تھا۔ امی کاش میں آپ کی بات مان لیتی، مجھے کیا پتا تھا ماں باپ کے ساتھ بے اجازت کے نتائج یہ نکلتے ہیں۔ مجھے معاف کر دے امی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بچا لے، مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دے۔ وہ اس وقت بے شمار خدشات اور جذبات کی ملی جلی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنے حواس میں تھی، دنوں کا حساب اسے نہیں تھا، بس اسے یہ تو پتا تھا کہ اتنا اس کے ماں باپ اس کی فکر میں نڈھال ہو رہے ہوں گے۔ اسے ہوش میں کم ہی رہنے دیا جاتا تھا۔ ابھی وہ ہوش میں صرف زمان شیخ کے حکم کی وجہ سے تھی۔ وہ اسے زیر کرنا چاہتا تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنا نقش چھوڑنا چاہتا تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ اس کا ہوش میں رہنا ضروری ہے۔ بے ہوشی کی دوا بس اتنی مقدار میں تھی کہ زمان شیخ کا کام پورا ہو جانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے دنیا سے بے خبر ہو جاتی۔ ہے بیوٹیفل، کیسا لگا میرا سرپرائز؟ مزہ تو بہت آیا ہوگا نا؟ زمان شیخ نے دروازے میں قدم رکھا اور اسے دیکھتے استحضائی انداز میں مخاطب ہوا۔ تم؟ وہ جو رب کے حضور اپنی امان کی دعا ماں کر رہی تھی، آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے زمان شیخ اپنے دانتوں کی نمائش کرتا اس کے بالکل قریب آ کر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہاں میں تم سے بدلہ لینا تھا۔ میرے چہرے پر مارا ہوا تھپڑ یاد تو ہوگا نا؟ سب کے سامنے کی گئی میری بے عزتی یاد تو ہوگی نا؟ وہ بھی اس کے چہرے پر نظریں دوڑاتا خباثت سے کہہ رہا تھا۔ یاد ہے، مجھے لگا تھا تم باہمت ہو، پر تم سے بڑا بزدل کوئی نہیں۔ یہ بات مجھے آج پتہ چلی ہے۔ پیٹھ پیچھے وار کرنے کے بجائے سامنے سے مقابلہ کرتے۔ تف ہے تم پر زمان شیخ، تف۔ ماہین نفرت سے بولے۔ تمہارے منہ سے میرا نام کتنا میٹھا لگ رہا ہے نا؟
وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا کچھ اور ہی بول رہا تھا۔ بکواس بند کرو اور ایک بار میں یہاں سے نکل جاؤں، پھر تمہیں بتاؤں گی، تمہاری اصلیت سب کو دکھاؤں گی۔ پوری یونیورسٹی تمہارے گھٹیا کاموں سے واقف ہے، بس تم لوگوں کی بدنامیاں اتنی عروج پر ہیں کہ تم لوگوں کے بارے میں کوئی بات کرنا تو دور، تم لوگوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا۔ ماہین حقارت سے بولی تھی۔ تم میری بجائے اپنی فکر کرو ماہی، تمہیں یہاں آئے بہت دن ہو گئے ہیں۔ تمہارے گھر میں ایک طوفان آیا ہوا ہے، دنیا تم پر تھو تھو کرے گی۔ منہ دکھانے کے قابل تو تم رہی نہیں، حالانکہ تمہارے ساتھ ابھی تک میں نے کچھ برا نہیں کیا، لیکن اب وہ بھی ہوگا۔ تم ہر لحاظ سے گند کی پوٹلی بن جا رہے گی۔ سامان شیخ کہتے ساتھ ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ تم میری فکر نہ کرو، مجھے اللہ نے اب تک تم جیسے گھٹیا انسان کے بچا کر رکھا تھا، تو آگے بھی وہی میری حفاظت کرے گا۔ ماہین کے لہجے میں یقین تھا، وہی یقین جو ایک بندے کو اپنے اللہ پر، اس کی رحمت پر ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیسے بچتی ہو تم مجھ سے، کہتے ہی زمان شیخ نے ماہین کے چہرے کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ ماہین کچھ کہتی، دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ ہلنا مت ورنہ گولی چلا دوں گا۔ اچانک ہی پولیس نے ریڈ کر دی تھی، اور اس سے پہلے کہ سامان شیخ کے آدمی حرکت میں آتے انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اب باری تھی سامان شیخ کی۔ تو تم لوگ اندر کیسے آئے؟ سامان شیخ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ یو آر انڈر اریسٹ، تم پر اغوا کا مقدمہ درج ہو چکا ہے، اپنی گرفتاری دے دو۔ انسپکٹر محسن آہستہ آہستہ سامان شیخ اور ماہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ابھی نہیں، سامان شیخ نے کہتے ساتھ ہی سرحد سے ماہین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جتنے سرحد سے اس کا ہاتھ آگے بڑھا، اتنی ہی تیزی سے ایک گولی اس کے بازو میں پیوست ہوئی تھی۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ کانسٹیبل نے سامان شیخ کو ہتھکڑیاں لگائیں اور سب باہر کی جانب بڑھ گئے۔ انسپکٹر محسن نے ماہین کی حالت دیکھی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنا حلیہ درست کرتی خود ہی باہر آ جائے، تب تک انہوں نے باقی کی تلاشی لی تھی۔ سنو، وہ بوڑھا آدمی بھاگ گیا تھا نا، کیا بنا؟ انسپکٹر محسن نے کانسٹیبل سے پوچھا تھا۔ جی سر جی، اس کی لاش گاڑی میں ڈال دی ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب نکلو یہاں سے، ان سب کو حوالات کی سیر کراتے ہیں۔ انسپکٹر محسن کہتے ساتھ ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ماہین کو لانے کی ذمہ داری اس نے کسی کو سونپ دی تھی، اور یہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ آئی مچھلی کو ایک بار پھر چھوڑنا پڑ جائے، کیونکہ اس کے بعد کو اطلاع مل چکی تھی، وہ یہاں کسی بھی لمحے پہنچ جاتا۔ کوبا کو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے؟ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی۔ تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی۔ پولیس کی گاڑیوں کے نکلتے ہی اسے سب سے پہلا خیال ماہین کا آیا تھا، وہ تقریباً بھاگتا ہوا اس کے کمرے تک آیا تھا۔ ماہین اٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، اس سے پہلے کہ یہاں کوئی آ جائے۔ ہارون کی زور سے آواز دینے پر اس نے آنکھیں کھولی اور ایک قطعی انجان شخص کو سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ پہلے سامان شیخ اور اب یہ، وہ زور زور سے مدد کے لیے چلانے لگی۔ ماہین، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، اس لیے تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ اب اٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ہارون نے نظریں اٹھا کر صرف ایک بار ماہین کو دیکھا تھا، پھر نظریں جھکا لی تھی۔ ان نظروں میں کچھ تو ایسا تھا کہ ماہین نے اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا، وہ ان نظروں کو پہچان گئی تھی۔ اسے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ماہین اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، پر دواؤں کے زیر اثر ہونے سے وہ اس شخص کی بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ جب اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا تو منظر بالکل بدل چکا تھا، اور جو اسے سب سے پہلا احساس ہوا وہ روشنی کا تھا۔ اس کے حواس بحال ہونے میں چند منٹ لگے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تھی کہاں اور اب اسے کہاں لایا گیا ہے، لیکن اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، یا پھر اسے اب پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے گرے۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے فوراً اس کی مدد کی اور وہ کسی نقصان سے دوچار نہیں ہوئی، اور اب وہ خوش تھی یہ سوچ کر کہ وہ واپس اپنے گھر جا سکتی ہے۔ پر کیسے؟ وہ تو اس جگہ کو نہیں جانتی تھی، نہ اس کے پاس پیسے تھے اور نہ اتنی ہمت کہ وہ بن آ کر اس کی مدد کے لیے اپنے گھر پہنچ جاتی۔ مختلف سوچوں میں گھری اس وقت وہ صرف اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ایک شیطان کے چنگل سے بچا لی گئی تھی، یہ اہم نہیں تھا کہ وہ وہاں سے کیسے نکلی تھی، اور زمان کے ٹھکانے کی خبر پولیس کو کیسے ہوئی۔ اہم تو یہ تھا
کہ بس جلد از جلد اسے اپنے ماں باپ تک پہنچنا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی اور وہ حال میں لوٹ آئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اسے ایک پل کے لیے وہی نظریں محسوس ہوئی تھی جو اسے تحفظ کا احساس دلاتی تھی، اور آج وہ بھی مہربان تھی۔ وہ حیران تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ اب نظروں کو کیسے محسوس کر پا رہی ہے۔ اپنے ذہن پر زور دے رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ ہوش میں ہوتی تھی تب بھی اسے وہ نظریں اپنے ارد گرد محسوس ہوتی تھی۔ شاید وہ نظریں کچھ توقف کو رکی تھیں پر کبھی بیگانی نہ ہوئی تھیں۔ ان نظروں نے کبھی اس کا ساتھ چھوڑا ہی نہ تھا۔ اس کی سوچوں کا سلسلہ کسی کی بھاری ہوتی آواز سے ٹوٹا تھا۔ السلام علیکم، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نیند پوری ہو گئی آپ کی؟ وہ میں یہ کہنے آیا تھا کہ آپ تیار ہو جائیں، ہمیں ناشتہ کر کے لاہور کے لیے نکلنا ہے۔ آپ جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بات کے دوران رکا رہا تھا، اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کر رہا تھا، پھر اپنی بات ختم کر کے فوراً وہاں سے نکل گیا۔ وہ فی الوقت اس لڑکی کے دل میں اپنی طرف سے کوئی خوف نہیں بٹھانا چاہتا تھا۔ ابھی اس کا فرض پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے احتیاط شرط تھی۔ جبکہ دوسری جانب ماہین نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے کہ الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ جا چکا تھا۔ ماہین بھی سر چھٹکتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کب کہتی ہوں تم میرے گلے کا ہار ہو جاؤ، وہیں لوٹ جانا تم جہاں بیزار ہو جاؤ۔ ملاقاتوں میں وقفہ اس لیے ہونا ضروری ہے کہ تم ایک دن جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت جلد سمجھ میں آنے لگتے ہو زمانے کو، بہت آسان ہو، تھوڑے بہت دشوار ہو۔ بلا کی دھوپ سے آئی ہوں، میرا حال تو دیکھو۔ بس اب ایسا کرو تم سایہ دیوار ہو جاؤ۔ ابھی پڑھنے کے دن ہے، لکھ بھی لینا حال دل اپنا، مگر لکھنا تبھی جب لائق اظہار ہو جاؤ۔ ٹھیک سے کھائیں، یو نیڈ انرجی۔ آپ نے جا کر اپنے ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہے اور دنیا کی چلتی زبانوں کو بھی بند کرنا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے میری کی تھی۔ ہارون نے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ وہ دونوں اس وقت لان میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ماہین کے لاکھ منع کرنے پر بھی ہارون نے ہیوی ناشتے کا آرڈر دیا۔ ناشتے کے دوران دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ماہین خوش تھی کہ وہ اپنی امی ابو اور ہینا سے ملے گی، اور اپنی اسی خوشی میں بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر گئی تھی۔ ہارون کی آخر میں کہی گئی بات کو بھی وہ بس جلدی جلدی ناشتہ کر کے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ چلیں، ہارون نے اسے کھانے سے ہاتھ ہٹاتے دیکھا تو خود بھی اپنی بھوک ازوری چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ماہین بس ایک ہی چیز کی خواہش کر رہی ہیں۔ جی، اس سارے وقت میں وہ پہلا لفظ تھا جو ماہین کے منہ سے نکلا تھا۔ ماہین ہارون کی تقلید میں گاڑی میں جا بیٹھی۔ گاڑی اپنے سفر پر رواں دوا تھی۔ ماہین نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اس مہربان شخص کو دیکھا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اچانک یہ ماہین نے تاریخ پوچھی تھی۔ وہ جھجک رہی تھی، جبکہ پتہ نہیں کیوں ہارون کو دیکھنا اسے برا نہیں لگ رہا تھا، جبکہ وہ کسی پر ایک نگاہ ڈالنا بھی غلط سمجھتی تھی۔ آج آپ کو گھر سے باہر پورے 8 دن گزر گئے ہیں، جبکہ آپ کو 2 دن پہلے بازیاب کروا لیا گیا تھا۔ ہارون اس کی پریشانی بھانپ گیا تھا، جبھی خود ہی بتا دیا۔ مطلب میں سمجھی نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر میں ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ پتہ نہیں امی ابو کس حال میں ہوں گے۔ بات کرتے کرتے ماہین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ہارون نے ایک نظر اس کی نم آنکھوں کو دیکھا، پھر مخاطب ہوا۔ مختصراً یہ کہ اس دن آپ اچانک بے ہوش ہو گئی تھی، شاید بھوکا رہنے کی وجہ سے، اور پھر آپ کی طبیعت کے پیش نظر ڈاکٹر نے کل آپ کو نیند کا انجیکشن بھی لگایا تھا۔ آپ آج اٹھی ہیں۔ ماہین کو یاد تھا وہ کھانا بھی نہیں کھا پا رہی تھی، مبادا کچھ اور ہی نہ ہو جائے۔ اچھا، ہم گھر کب پہنچیں گے؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ کم از کم 5 سے 6 گھنٹے لگ جائیں گے یا اس سے بھی زیادہ، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہارون کا دھیان روڈ پر تھا۔ ماہین نے دیکھا وہ بہت پرسکون ہو کے ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہارون کو ماہین کی نظریں ڈسٹرب کر رہی تھی جو مسلسل اسے گھورے جا رہی تھی۔ بالآخر ہارون کو اسے ٹوکنا پڑا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو ماہی؟ کیا مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ ہارون کے منہ سے اپنا نام سن کر ماہین کو حیرت ہوئی تھی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ وہ اب صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ لمبی کہانی ہے، فرصت سے بتاؤں گا، ہارون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہمیں گھر پہنچنے میں 5 سے 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اتنا ٹائم کافی ہوگا کہانی سنانے کے لیے۔ ماہین کچھ حد تک اپنے فارم میں واپس آ چکی تھی۔ نہیں، میرے خیال میں آپ اپنے گھر والوں سے پہلے بات کر لیں، اور کہتے ساتھ ہی اس نے اپنا موبائل ماہی کی طرف بڑھایا، جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ کچھ پل وہ اسی طرح موبائل کو دیکھتی رہی، پھر بٹن پریس ہوا۔ ماہی نے سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ ماہی، اسی لمحے ہارون نے اس کا نام لیا، ماہی، اور موبائل کی اسکرین روشن ہو گئی۔
ماہی نے سوالیہ نظروں سے ہارون کی طرف دیکھا پر اس سے متوجہ نہ پا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی پر کسی نے نہیں اٹھا رہا تھا، پر تیسرے بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہلو، کون بات کر رہا ہے؟ ماہی نے اپنی ماں کی آواز سن کر ساکت ہو گئی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اسے اپنے ماں باپ کی آواز سنے، انہیں محسوس کیے۔ ہلو ہلو، ارے کوئی اگر فون کر ہی دیا ہے تو کچھ بولو بھی۔ شہر بانو نے تنگ آ کر فون کو دیکھا تھا۔ وہ پریشان اتنی تھی کہ سمجھ نہ پائیں کہ یہ خاموشی کس کا پتہ دے رہی ہے۔ امی، بہت مشکل سے ماہی کے حلق سے یہ لفظ نکلا تھا۔ آنسو بس آنکھوں سے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ ہارون ڈرائیو کر رہا تھا پر سماعتیں اس وقت ماہین کے ساتھ تھی۔ کون؟ ماہی؟ شہر بانو کو لگا کہ کوئی مذاق کر رہا ہے، پر جب رونے کی آواز آئی تو وہ بھی رو دی۔ یہ ان کی بیٹی تھی ماہی، انہیں یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا، پر اتنے دن بعد وہ بیٹی کی آواز سن کر وہ بھی ضبط کا دامن چھوڑ چکی تھی اور ماہی اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ماہی بیٹا کہاں ہو تم؟ ٹھیک ہو تم؟ جب سے تم گئی ہو تمہارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، ہم بہت پریشان ہیں بیٹا، تم جلدی گھر آ جاؤ۔ شہر بانو سب بھلا اسے گھر آنے کا کہہ رہی تھی، انہیں دنیا کی پرواہ نہیں تھی۔ شہر بانو تو ابھی بہت کچھ کہہ رہی تھی پر ماہین کی ساری توجہ ایک ہی جملے پر تھی، تمہارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، اور آنسوں میں روانی آ گئی۔ امی، ابو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے ابو کو؟ میں آ رہی ہوں امی، مجھے معاف کر دے امی۔ ماہین باپ کا نام سن کر تکلیف میں مبتلا ہو گئی۔ کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ ماہین رو رہی تھی، اب وہ بس اپنے ابو کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کا رونا ہارون کو عجیب تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ آپ پلیز جلدی گاڑی چلائیں، مجھے ابو کے پاس پہنچنا ہے، جلدی۔ ماہین روئی جا رہی تھی اور ہارون جو یہ سوچے بیٹھا تھا کہ فون بند ہوتے ہی وہ اس سے 2 منٹ کہیں رکنے کی بات کرے گا، اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ماہین کے آنسو سے پریشان کر رہے تھے، اسے بے بس سا روتا ہوا دیکھ ہی گیا۔